السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جاسم حسین انصاری، اندروا پرسا پنچایت، تھانہ پڑیہار، ضلع سیتامڑھی، بہار۔ میں آج حاضر ہوا ہوں بہت دنوں کے بعد ایک چھوٹا سا ویڈیو بنانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، اور عرض یہ کر رہا ہوں میں کہ ایک باپ اپنے اولاد کی پرورش کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ مثلاً جب اس کا اولاد پیدا ہوتا ہے، وب سے لے کر جب تک وہ کماتا نہیں ہے، یعنی جب تک وہ پڑھائی لکھائی، کھیل کود، یعنی ایک ایک چیز اس کے لیے، کپڑا، عید، تہوار، بقرعید، جو بھی تہوار ہو، کوئی بھی فنکشن ہو، شادی بیاہ ہو، یا یوں ہی کپڑے، یعنی ایک سے لے کر اے سے لے کر زیڈ ہر ایک چیز کی خود ہی کفالت کرتا ہے، خود ہی اپنے کمائے ہوئے پیسے سے اس کے لیے خریدتا ہے، اور کسی اور کے باپ سے مانگنے نہیں جاتا ہے، یعنی خود اپنی محنت سے ہی کمایا ہوا اپنے بچے پہ خرچہ کرتا ہے۔ مگر جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے اور کمانے لگتا ہے، اور جب اس کے شادی کا وقت قریب آتا ہے، تو پھر اس باپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اس کی پورے پرورش میں نے کسی سے نہیں مانگا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، مگر جب اس کے شادی کا ٹائم آیا تو میں بھیک منگا کیوں ہو گیا؟ میں کسی اور کے باپ سے پیسہ کیوں مانگنے لگ گیا کہ میرے بیٹے کو 2 لاکھ روپیہ دے دو، 3 لاکھ روپیہ دے دو، 1 لاکھ روپیہ دے دو، شادی کرنا ہے۔ دراصل بات کیا ہے کہ میرے پاس جو ہے اپنے سماج کے لوگوں کو کھلانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، تو آپ پیسہ دو گے تو میں جو ہے اپنے سماج کے لوگوں کو بھوج کھلاؤں گا، چکن کھلاؤں گا، تندوری کھلاؤں گا، جو بھی کھلانا ہو کھلاؤں گا، اور 200-300 آدمی لے کر بھی میں آؤں گا آپ کے دروازے پہ، آپ اس کو بھی کھلا دیجئے گا، کیونکہ میں تو ہوں بھیک منگا، پوری زندگی مانگا نہیں اپنے بیٹا کے نام پر، خود ہی کما کر اس کو کھلایا پلایا، پڑھایا لکھایا۔ آج جب میرا بیٹا کمانے لگ گیا تو مجھے بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی، تو ایسے لوگوں کی جو غیرت مر چکی ہے ہوئی ہے، تو ان کو اپنی غیرت جگانا چاہیے۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے مسلمان ہیں، اور ہم لوگ کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ عالم جاہلیت میں جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالت کفر میں تھے، ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، تو ان کے پاس وقت بھی غیرت تھا۔ عرب جو ہے غیرت مند ہوا کرتے تھے، تو وقت بھی ان کے پاس غیرت تھا، اور غیرت کا یہ عالم تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکل پڑے، کہ بھائی ان کو تو یہ یقین تھا نا کہ میرا مذہب سچا ہے، جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں، جس بت کی میں پوجا کرتا ہوں، وہ سچا ہے، میرے باپ دادا اسی دین پر چلے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں حضرت عمر کو غیرت آیا تھا نا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، تو میں ان کو قتل ہی کر دوں گا۔ مگر جب قتل کرنے کے لیے آیا اور حق واضح ہوا، اور قرآن کو جب انہوں نے سنا اور ایمان لے آئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تو پھر غیرت آئی ان کو۔ اس وقت جو ہے مسلمان جو ہے چوری چھپے جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے، جب ان کو غیرت آیا تو پھر وہ چوری چھپے نماز نہیں پڑھے، بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم حق پر ہیں اور ہمارا دین سچا ہے تو ہم چوری چھپے نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ اب ہم کھلے عام نماز پڑھیں گے، اور آج تک پوری دنیا میں کھلے عام نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو بھائی غیرت تھی ان کے اندر، جب حالت کفر میں تھے تو بھی غیرت تھی، اور ایمان پر آئے تو بھی غیرت۔ بھائی میں اگر سچا ہوں تو میں چھپ کر نماز کیوں پڑھوں؟ تو بھائی آپ بتائیے کہ آپ کو غیرت نہیں آتا کہ جس اولاد کے پرورش کے لیے آپ نے کسی سے پیسہ مانگے نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہیں، آج اس اولاد کی شادی میں آپ کسی اور کے باپ سے پیسہ مانگ رہے ہو اپنے سماج کو کھلانے کے لیے؟ آپ کی اتنی اوقات نہیں بچی کہ آپ جو ہے اپنے بیٹا کو ایک بائک خرید کر نہیں دیکھ سکتے ہو، یا آپ کا بیٹا کما کر نہیں خرید سکتا، کسی اور کے باپ پر نربھر ہو گیا وہ؟ تو اس باپ کو سوچنا چاہیے کہ میرا بیٹا اور کسی اور کے باپ پر نربھر ہے، اس سے اچھا تو کسی اور کو باپ مان لے، ایسے باپ کو تو لات مار کے نکال دے اپنے گھر سے یار۔ جب کسی اور کے باپ کے دیے ہوئے پیسے پر گاڑی پہ چڑھے گیا آپ، کسی اور کے باپ آپ کو گاڑی دے گا خرید کر، تو آپ ایسے باپ کو گھر میں رکھ کر کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اس کو لات مار کے بھگا دو ایسے باپ کو۔ حقیقت ہے بھائی، تھوڑا کڑوا ہے مگر سچ یہی ہے۔ تو بھائی ہم لوگوں نے ایک مہم چلایا ہے، جہیز روکو ابھیان۔ تو بھائی آپ لوگ جو بھی ہم سے جڑنا چاہتے ہیں، جہیز کے خلاف ہیں اور ہم سے جڑنا چاہتے ہیں، تو ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ نمبر ہے
7091349282 7091349282 ओनली व्हाट्सअप आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह इस मुहिम में हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे और जहेज़ जैसी लानत को अपने समाज से जड़ से उखाड़ कर फेंकना है और गैरत दिलाना है उन बापों को कि जब अपने बच्चा के परवरिश पर किसी के सामने भीख नहीं मांगे तो शादी पर क्यों भीख मांग रहे हो। खैर चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। आप लोग मुहिम में साथ दें हमारा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस जहेज़ जैसी परंपरा को ख़त्म करेंगे और शादी को आसान से आसान बनाएंगे।